اور غزوہ احد کے سب سے جانثار، وفادار اور علمبردار اور سب سے بڑا نام رکھنے والے حضرت سیدی و سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ہے میری دعا ہے خلاق عالم حضرت سیدی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا صدقہ ہم سب کی آج کی اس بزم کو قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، صلو علی واجتہدوا فی الدعاء، فرمائے لوگوں میری ذات پر درود پاک پڑھا کرو، پھر جو بھی توجہ سے دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ اس واسطے جب بھی دعا مانگے درود پاک پڑھ کے پھر دعا کیا کریں، اللہ کریم اس کو قبول فرمائے گا۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر ہمارے اس علاقے کی ایک جانی پہچانی شخصیت، ہر حوالے سے گراں قدر خدمات رکھنے والے ہمارے ایک عظیم محسن، عظیم عالم دین، انتہائی منکسر المزاج اور اثار رکھنے والی ایک شخصیت، ہمارے بزرگ، ہمارے محتشم، ہمارے مکرم حضرت علامہ مولانا قاری غلام مرتضیٰ صاحب نوری دامہ اقبالہ، آپ اور آپ کے لخت جگر اہل سنت میں ایک ابھرتا ہوا عظیم ستارہ، خطابت کی دنیا کا خوبصورت اضافہ، ملک کے طول و عرض میں اپنا پیغام پہنچانے والے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں اہل سنت کے دلوں پر راج کرنے والے ہمارے پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محمد اویس مرتضیٰ نوری صاحب دامہ اقبالہ آپ ہیں۔ میری دعا ہے ان کا یہ جو خراج عقیدت ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ دوستان مکرم، یاد رکھیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو عرس مبارک ہے یہ منانا خود میرے نبی کی سنت طیبہ ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں نگاہ انصاف کے ساتھ، کائنات میں سب کے عرس ہم مناتے ہیں، امیر حمزہ کا عرس خود میرے نبی نے منایا ہے۔ اور یہ مسلم شریف اگر آپ پڑھیں اور دیگر بہت ساری کتب کے اندر حدیث شریف موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پر تشریف لے جاتے اور منبر رکھ کر صحابہ کرام کو سامنے بٹھا کر میرے آقا خطاب فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ اس پر جب علماء اور شارحین حدیث نے قلم اٹھایا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ مفتی احمد یار خنیمی نے بھی یہی لکھا، ملا علی قاری نے بھی یہی لکھا، اور علامہ نبوی بھی یہی کہتے ہیں کہ منبر تو تھا مسجد میں، اور مسجد ہے مدینے میں 3 میل دور، وہاں پر احد کا میدان ہے، تو یہ منبر کیسے آتا؟ فرمایا حضور خود منبر منگواتے تھے، لگواتے تھے، اور پھر وہاں جلوہ گر ہو کے خطاب فرماتے تھے۔ یعنی عرس نبی کی سنت ہے اور اہتمام عرس بھی نبی کی سنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، دونوں چیزیں۔ اور پھر یہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے محبوب چچا تھے اور سگے چچا تھے۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ ان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرابت ہے وہ کئی اور رشتوں کے ساتھ بھی تھی۔ مثال کے طور پر ایک تو سگے چچا ہو گئے، ایک تو یہ رشتہ ہے، دوسری قرابت آپ کی یہ تھی کہ جو آپ کی والدہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، یہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں۔ ہاں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دوسری رشتہ داری تھی۔ اور تیسری رشتہ داری یہ تھی کہ جس سویبہ کا دودھ میرے نبی نے پیا تھا اسی کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا ہوا ہے، تو اس اعتبار کے ساتھ یہ تیسری رشتہ داری بھی ان کے ساتھ تھی۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نبی پاک سے محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں، رحمت عالم علیہ السلام تشریف فرماتے، موجم کبیر میں روایت ہے، ایک شخص آیا تو اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں کہ ہمارے قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہو، ہم کیا نام رکھیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرے محبوب کے نام پر رکھ لو۔ تو کہا کون ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا وہ میرا چچا ہے اور اس کا نام امیر حمزہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے بچے کا نام اپنے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ کے نام پہ رکھ رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام اس درجے کی محبت فرماتے تھے۔ اور یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ عرب کے اندر اس وقت 2-4 کام تھے جو بڑے مشہور تھے، گھڑ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی یعنی تیر یہ تلوار چلانا، اور پہلوانی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت امیر حمزہ تھے یہ شکار کے بھی ماہر تھے اور شاعری کے بھی ماہر تھے۔
ہاں یہ دونوں چیزیں بھی آپ جانتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی گہری محبت رکھتے تھے. آپ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا اس دن سبب یہ بنا کہ آپ اس دن شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی ہی بددیانتی والا عمل کیا کہ جو ناقابل برداشت تھا. ابن جدعان کی لونڈی تھی, اس نے یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھا. اس نے اس وقت کے جتنے کافر تھے ابو جہل کے ساتھ ان سب کو بھی بڑا سمجھایا کہ بد نصیبو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, اس شخص کا قصور تو بتاؤ کیا ہے. یہ یہی کہتا ہے نا کہ اللہ ایک ہے, اس کی عبادت کرو, اور یہ ساری بددیانتیاں تم چھوڑ دو, تو اس میں برائی کس بات کی ہے؟ تمہیں نہیں سمجھ آتی تو کم از کم تمہیں چاہیے کہ تم اس سے اچھا اذان ہوتی ہے پھر بعد میں بات کرتے ہیں. اللہ